حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي سلمة عن سلمة رضی اللہ تعالی عنہا. الشمائل المحمدیہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو چیپٹر ہے باب ما جاء فی صوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں، اس چیپٹر کی یہ حدیث نمبر 4 ہے. امام ترمذی نے کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن بشار نے بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کی، حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، اور سفیان اس حدیث کو حضرت محدث منصور سے روایت کرتے تھے، اور منصور حضرت سالم بن ابی الجعد سے روایت کرتے ہیں، اور سالم جو ہیں وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور یہ ابو سلمہ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا: ما رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہ پایا تھا سوا شعبان اور رمضان کے. رمضان سے مراد تو کامل رمضان شریف ہے، اور رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ چونکہ فرض ہیں، اس لیے رمضان شریف میں سے کوئی بھی روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا. مگر اس کے ساتھ جو شعبان کا مہینہ جو ہے اس کا بھی ذکر آیا. اس حدیث کے اندر شہر شعبان کا پورا مہینہ جو ہے اس کا نام لیا گیا، یہ اس میں مبالغہ ہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ جیسے پچھلی حدیثوں کے اندر گزر چکا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اندر اتنے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے جتنے کہ شعبان کے اندر رکھتے تھے. اور شعبان کے بارے میں پچھلی حدیثوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ 1 آدھ 2 3 روزے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان میں اور شعبان میں ذرا فرق ہو جائے. تو یہی مراد ہے یہاں پر بھی. اور جو انہوں نے پورے ماہ شعبان کا نام لے لیا تو اس میں مبالغہ ہے، اس لیے کہ مہینہ جو ہے چاند کا، یہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ 29 روز کا بھی ہوتا ہے اور 30 روز کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر 1-2 روزے کم بھی ہوں تو مجازن اس کو بھی مہینہ ہی کہہ دیتے ہیں. یہ عربوں کا جو یہ بولنے کا گفتگو کا انداز تھا، اس کے مطابق یہاں پر یہ شعبان کے پورے مہینے کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. مراد پورا مہینہ نہیں بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے. ایک بات سمجھ لینی چاہیے، شعبان اور رمضان یہ 2 لفظ یہاں آئے ہیں. رمضان بھی ایک چاند مہینے کا نام ہے اور شعبان بھی ایک چاند مہینے کا نام ہے، اور یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں. یعنی پہلے شعبان ہوتا ہے، شعبان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی فی الفور رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رجب شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق و شوق رمضان شریف کے استقبال کے لیے یہ قابل دید ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار فرمایا کرتے، یوں عرض کیا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ پاک اب ہمیں جلدی رمضان تک لے چل، رمضان تک پہنچا دے۔ یہ شوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ شعبان کا لفظ پہلے آیا ہے، اس وقت رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے آگے شعبان کا مہینہ آئے گا جو شب برات کا مہینہ ہے، آگے رمضان شریف۔ شعبان جو اس مہینے کا نام ہے، آنے والے مہینے کا، اس کا مادہ 3 حرف ہیں، شین عین اور با۔ شعبن، شعبن کا معنی ہوتا ہے پھیلنا یا شاخوں کا بڑھنا، شاخیں پیدا ہونا، یہ معنی ہیں شعبن کے۔ تو شعبان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر یہ اسم ہے شعبن میں سے۔ اس کا معنی وہ مہینہ کہ جس کے اندر خیر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، خیر زیادہ ہو جاتی ہے پہلے سے۔ کیوں کہ ابھی رمضان مبارک ساتھ ہی آنے والا ہے، تو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے پہلے ہی ایک مہینہ خیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق وہ پھیل جاتی ہے، اور لوگ اس نیکی کی توفیق کو پا کر تو ولولے اور ذوق و شوق کے ساتھ آگے رمضان مبارک تک پہنچتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو چاند مہینے ہیں ان کی گنتی ہے 12، منہا 4 حرم۔ قرآن ہی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں یہ حرام مہینے ہیں۔ حرام، حرام کا جو لفظ ہے یہ حرمت سے نکلا ہے، جس کا معنی عزت ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور مسجد حرام بھی اسی مادے سے، اسی مصدر سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام وہ بھی اسی مصدر سے لیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ 4 مہینے جو ہیں نا یہ حرام ہیں، یعنی بڑی حرمت والے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں۔ آخری محرم، محرم سے پہلا حج کا مہینہ یہ بھی حرام، محرم بھی حرام، اور حج کے مہینے سے ساتھ ہی پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ یہ بھی ایک حرام مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ہو گئے کتنے؟ 3۔ فرمایا تھا کہ 4 ان میں سے حرمت والے مہینے، زیادہ حرمت والے، تو 3 یہ ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، وواحد فض، اور ایک مہینہ جو ہے نا وہ تنہا ہے، اور وہ ہے رجب شریف کا مہینہ۔ تنہا سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مہینہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اور اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ بھی حرام نہیں ہے۔ عرب والوں کا یہ طریقہ تھا کہ حرام مہینوں میں سے کوئی مہینہ جب شروع ہو جاتا تو یہ عرب کی جنگجو قوم جو ہے یہ حرام مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے ہتھیاروں کو بند کر کے تو اپنے گھروں کے اندر رکھ دیتے، اور جو لوٹ مار یہ کرتے تھے یا قتل و غارت کرتے تھے وہ سلسلہ جو ہے مکمل طور پر وہ روک دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے باپ کا قاتل جو ہو اور اس کو سال بھر سے وہ آدمی تلاش کر رہا ہو کہ کہیں مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو مار کر اپنے باپ کا بدلہ لے لوں، یہ عرب والوں کا رواج تھا، مگر وہ نہیں ملا اور آگے آ گیا حرام مہینہ۔ تو حرام مہینے کے اندر
اگر باپ کا قاتل جو ہے بالکل آدمی کے سامنے بھی آ جاتا تو وہ آدمی جرأت نہ کرتا اس کے اوپر حملہ آور ہونے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ حرام ہے، اور حرام مہینے کے اندر عرب والے جو ہیں ان کا دستور یہ تھا جاہلیت کے دور کے اندر کہ وہ یہ جتنے بھی اس قسم کے کام ہیں، لڑائی جھگڑے والے، مار پٹائی اور قتل و غارت، یہ سارے کام جو ہیں ان 4 مہینوں کے اندر وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب رجب گزرا، کیسے کہ سب کچھ باندھا پڑا ہوا، ہتھیار جو ہیں وہ باندھا پڑے ہوئے، اور لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں۔ اور جو ہی یہ رجب کا مہینہ 29 دن یا 30 دن پورا ہو گیا اور اس سے اگلے مہینے یعنی شعبان کا چاند دکھائی دیا، تو اس کے ساتھ ہی اپنے گھروں میں سے ہتھیار انہوں نے لیے، اور ہتھیار لے کر تو اپنی اپنی پوزیشنوں پر جہاں جہاں جگہ وہ ہوتی جہاں سے چھوڑ کے آئے ہوتے تو اپنی اپنی پوزیشنیں وہاں پر جا کے وہ لے لیتے اور اپنا پھر وہی کام شروع کر دیتے۔ تو چونکہ رجب کے مہینے کے اندر لوگ اپنے گھروں میں گھسے رہتے تھے، رجب کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ جو چاند آگے آنے والا ہے، اس چاند کے اندر وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر پھیل جاتے اور اپنا جو ان کا کام تھا قتل و غارت کرنا اور لڑائی جھگڑا، اس کام کے اندر وہ مصروف ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے شعبان کا مہینہ جو ہے اس کا نام شعبان رکھا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ جو اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہوتے تھے، محبوس ہوتے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر، تو وہ اب اپنے گھروں سے نکل کر باہر تو وہ اپنے وہ سابقہ جو ان کے کام کاج ہیں ان کاموں کے اندر وہ چلے جاتے، اور کام کاج ان کے زیادہ تر یہی تھے، لوٹ مار کرنا، قتل و غارت کرنا، یا پھر یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا ہوتا ان کے ساتھ لڑائی کرنا۔ تو اس لیے بھی اس کا نام شعبان رکھا ہے کہ جس مہینے کے اندر لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کر پھیل جاتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا اسناد صحیح، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ابھی بیان ہوئی ہے اس کی اسناد صحیح ہے، اور یہ صحیح ہے شیخین کی شرط پر، یعنی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے راوی کے اندر کون سے سچائی کے اور تقوی کے اوصاف ہونے چاہیے، بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق، تو انہی شرطوں کے مطابق اس حدیث کے سارے راوی جو ہیں وہ صحیح کے مرتبے کے ہیں۔ وَهَكَذَا قَالَ عن ابی سلمۃ عن ام سلمہ، اس روایت کے اندر امام ابن ابی الجعد نے اسی طرح فرمایا ہے کہ عن ابی سلمۃ عن ام سلمۃ، یعنی یہ کہ میں اس کو ابو سلمہ سے روایت کرتا ہوں، اور ابو سلمہ جو ہیں وہ اس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ بہت سارے متعدد حفاظ محدثین نے اس حدیث کو ابو سلمہ سے روایت کیا، اور ابو سلمہ نے ام سلمہ کی بجائے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، اور یوں بتایا کہ یہ حدیث حضرت ام سلمہ کی نہیں بلکہ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ان ابو سلمہ نے اس حدیث کو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی سنا تھا، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی انہوں نے سنا ہو، تو پھر یہ دونوں سندیں جو ہیں یہ بالکل صحیح پڑتی ہیں۔ حدیث نمبر 290 ہے، امام ترمذی نے فرمایا حدثنا حناد قال حدثنا عبدۃ عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم ارى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یصوم فی الشہر اکثر من صیامہ فی شعبان کان یصوم شعبان الا قلیلا
بل کان یصومہ کلہ۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت حناد نے بیان فرمائی۔ حناد نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت محدث عبدہ نے بیان کی، اور محدث عبدہ اس حدیث کو حضرت محمد بن عمر سے روایت کرتے تھے۔ محمد بن عمر نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے کہ حضرت ام المومنین نے ارشاد فرمایا، لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی الشہر اکثر من صیامہ فی شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی بھی مہینے میں، یعنی جو مہینے رمضان کے علاوہ، ان میں سے کسی بھی مہینے میں زیادہ سے زیادہ مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا سوا شعبان کے۔ پھر فرماتی ہیں سرکار شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے الا قلیلا، ہاں مگر کچھ روزے شعبان کے مہینے میں سے چھوڑ دیتے، بل یصومہ کلہ، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار پورے کے پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یہ بھی مبالغہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدھ روزہ چھوڑ دیتے اور باقی روزے جو ہیں وہ رکھ لیتے۔ اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نفلی روزوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے مہینے کے وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، ہاں مگر ایک دو چھوڑ دیتے۔ تو آگے یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنا مسنون ہے، آپ بھی رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ روزے جو اس مہینے کے اندر نفلی رکھے جاتے ہیں تو یہ گویا یہ روزے رکھ کر تو رمضان مبارک کے لیے تیاری کی جاتی ہے کہ تاکہ رمضان مبارک کے آنے تک روزہ رکھنے کی عادت بن جائے، اور پھر رمضان مبارک میں بغیر کسی تکلف کے بڑے آرام سے ہم اپنا روزہ جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یہاں پر ایک حدیث بھی شارحین نے بیان کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ امام احمد بن حسین ابو بکر البیہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سنن کے اندر بیان فرمائی ہے اپنی سند کے ساتھ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو قلابہ تابعی سے روایت کرتے ہوئے کہ ان فی الجنت قصرا لصوام رجب، کہ جنت کے اندر اسپیشل محل بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رجب کے مہینے کے اندر نفلی روزے رکھتے ہیں۔ تو گویا اس حدیث کے اندر رجب کے مہینے کے نفلی روزے رکھنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ ان کے لیے اسپیشل گھر جنت کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 291، امام ترمذی نے فرمایا حدثنا القاسم بن دینار الکوفی قال حدثنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شیبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الى آخر۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو حضرت قاسم بن دینار کوفی محدث نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث عبید اللہ بن موسیٰ اور طلق بن غنام نے بیان فرمائی، اور یہ دونوں حضرات حضرت شیبان سے حدیث کو روایت کرتے تھے۔ حضرت شیبان حضرت عاصم سے روایت کرتے تھے، عاصم اس حدیث کو حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے جو کہ اکابر تابعین میں سے ہیں، اور حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر ثلاثۃ ایام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہر مہینے کے جو اس کا جو چاند طلوع ہونے کے بعد پہلی تاریخ ہوتی تو پہلی اور دوسری اور تیسری
یہ جو 3 دن ہیں چاند مہینے کے ابتدائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت دفعہ ان 3 دنوں کا آپ روزہ رکھتے. وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کا روزہ چھوڑتے ہوں. جمعہ کے دن کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ تنہا جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. ہاں البتہ اس کے ساتھ یا تو جمعرات کا روزہ ملایا جائے یا پھر ہفتے کا روزہ ملایا جائے. اس طرح 2 روزے بنا لیے جائیں تو اس طرح کراہت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی کراہت نہیں، جمعہ کے دن کا تنہا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی آگے پیچھے 1 دن اور ملانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، نہ ملانا چاہے تو بھی کوئی قباحت نہیں. اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. حدیث نمبر 292. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا عبد الله بن ابي داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ. امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث استاذ ابو حفص نے، جن کا نام عمر بن علی ہے، اس حدیث کو بیان کیا، اور وہ فرماتے تھے کہ ہم کو یہ حدیث عبداللہ بن ابی داود نے بیان کی، اور عبداللہ بن ابی داود اس حدیث کو ثور بن یزید سے روایت کرتے تھے، اور ثور اس حدیث کو حضرت خالد بن معدان تابعی سے روایت کرتے تھے، اور خالد بن معدان اس حدیث کو حضرت ربیعہ الجرشی سے روایت کرتے تھے، اور حضرت ربیعہ الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کا قصد فرماتے، یعنی قصدن سوموار کے دن کا انتظار فرماتے تاکہ روزہ رکھیں، اور جمعرات کا روزہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ انتظار فرماتے، اور جمعرات کا دن آتا تو سرکار روزہ رکھتے. مگر یہ چیز جو ہے دائماً یا ہمیشہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بسا اوقات یہ چیز ہوتی تھی. یہاں ایک بات سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث میں یہ سوموار شریف کے روزے کے بارے میں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور پتہ چلا ہمیں کہ آپ سوموار شریف کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہفتے میں جب بھی سوموار کا دن آتا ہے تو آپ قصدن اس کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور کیا فضیلت ہے اس کی، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَنِّي فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ نُبِّئْتُ. آپ نے فرمایا کہ سوموار شریف کے روزہ، سوموار شریف کے دن کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ سوموار شریف کا دن جو ہے وہ ہمارے میلاد پاک کا دن ہے، تو اس کی خوشی میں، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اور سوموار ہی کا دن تھا کہ جس دن میں نبوت کی پہلی وحی ہم پر نازل ہوئی تھی، تو اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس یادگار کے طور پر بھی، اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر بھی، اور اس خوشی میں بھی. بلکہ ایک ہے وحی نبوت، جہاں جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حضور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ حضور اب سے آپ کی نبوت کا جو عملی پروگرام ہے، جو عملی پیریڈ ہے،
وہ شروع ہو چکا ہے. اب سرکار اس کے لیے تیار رہیں. یعنی یہاں اطلاع دی گئی کہ اب نبوت کا فرائض جو ہے نبوت کے ان کے انجام دینے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ بھی سوموار ہی کو ہوا اور یہ ہوا تھا سوموار کا دن تھا اور ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی صحیح حدیثوں کے مطابق. اور قرآن کریم کی جو پہلی وحی اتری ہے تو وہ پھر درمیان میں 1-2 بار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے رہے سرکار کی بارگاہ میں تاکہ موانست انس ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل لگی پیدا ہو جائے، دل جمعی پیدا ہو جائے. مگر قرآن لے کر آپ نہیں آئے. قرآن کی سب سے پہلی وحی اس ربیع الاول شریف کے بعد آنے والا پہلا جو رمضان المبارک تھا تو اس کی 25ویں تاریخ یہ قرآن کریم کی پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور تب بھی سوموار شریف کا ہی دن تھا. اور پہلی وحی جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے محدثین کا. بعض محدثین نے فرمایا کہ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن پاک کی اتری ہے تو وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 وہ آیتیں ہیں جو سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں اور سب سے پہلی وحی جو ہے قرآن مجید کی وہ انہی آیتوں کے ساتھ تھی. اور یہ مذہب ہے جمہور مفسرین کرام کا. بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے نہیں بلکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب سے پہلی قرآنی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء میں تشریف جب لائے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو اطلاع دی کہ اب سے نبوت کے فرائض انجام دینے کا پیریڈ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے اتار کر نیچے لے آئے کیونکہ آپ اس وقت غار حرا میں تھے. اتار کر پہاڑ کے بالکل بغل میں سرکار کو نیچے لے آئے اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک برتن تھا اس برتن سے پانی لے کر تو انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ نماز کا وضو ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ وضو پہلے کر لیا کرنا. تو اس کے بعد پھر 2 رکعتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھ کر دکھائیں اور عرض کیا کہ حضور اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو تب سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 2 نمازیں 24 گھنٹوں میں یہ فرض ہوئیں ابتدا میں. اور یہ نمبر 1 فجر کی نماز ہوتی، نمبر 2 عصر کی نماز ہوتی. فجر کی نماز بھی 2 رکعتیں، اور یہ تو اب تک اسی زمانے کی نشانی اور علامت کے طور پر 2 ہی رکعتیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں فرض کی. 2 سنتیں ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. اور عصر کی نماز جو ہے اس کی بھی 2 ہی رکعتیں جو ہیں وہ فرض ہوئی ہیں. کب تک 2 رکعتیں عصر کی نماز کی فرض ہوئی ہیں؟ معراج کی رات سے پہلے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 برس تک آپ عصر کی بھی 2 ہی رکعتیں پڑھتے رہے. پھر بعد میں جب 5 نمازیں فرض کی گئیں تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ اس وقت ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں فرض ہوئی. عصر کی نماز پہلے ہی 2 رکعتیں تھیں. عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں فرض ہوئی. مغرب کی نماز جو ہے وہ شروع سے 3 رکعتیں. فجر کی نماز شروع سے 2 رکعتیں. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کے اندر 2 رکعتیں اور عطا فرما دی کہ حضور آپ ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھا کریں. اسی طرح عصر کی نماز بھی اب 4 رکعتیں پڑھا کریں. اسی طرح جو عشاء کی نماز ہے یہ بھی 4 رکعتیں پڑھا کریں. تو تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو ہے اس کو 4 رکعتیں پڑھنا شروع کیا. تو یہ ان مفسرین کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سب سے پہلی اتری، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا سے اتار کر تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی عرض کیا اور نماز کا حکم جو ہے وہ بھی بتایا کہ فجر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں آپ پڑھا کریں. تو اسی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ فاتحہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے پیش کی. یہ ان حضرات کی دلیل ہے. لیکن ان دونوں قولوں کو جمع اس طرح کیا جا سکتا ہے، سورہ فاتحہ کا نزول جو ہے اس طرح نہیں ہوا کہ جس طرح کے قرآن پاک کی باقی آیات یا سورتیں اتری ہیں، بلکہ اس کا نزول بھی 2 بار ہوا ہے. پہلی مرتبہ صرف اس لیے اس کا نزول ہوا کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اپنی عصر اور فجر کی نماز ادا فرما سکے. اور اس کے بعد پھر جب اپنا وقت آیا تو مکی زندگی کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ سورہ فاتحہ پھر جو ہے یہ دوسری بار نازل ہوئی. تو سورہ فاتحہ دوسری بار جو نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ علق کی ان 5 آیتوں کے بعد نازل ہوئی ہے. اور یہ صحیح ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار شریف کے دن کا انتظار فرماتے تھے کہ تاکہ سوموار کا دن آئے تو میں روزہ رکھوں. اسی طرح بسا اوقات سرکار جمعرات کا روزہ بھی رکھتے. حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعۃ عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہم کو محمد بن یحییٰ محدث نے حدیث بیان کی. وہ فرماتے تھے کہ ہم کو یہ حدیث ابو عاصم محدث نے بیان کی اور وہ اس حدیث کو حضرت محمد بن رفاعہ سے روایت کرتے تھے. یہ محمد اس حدیث کو حضرت سہیل بن ابی صالح سے روایت کرتے تھے. حضرت سہیل نے اس حدیث کو اپنے والد گرامی حضرت ابو صالح سے روایت کیا اور ابو صالح جو ہیں یہ اس حدیث کو مشہور و معروف صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال جو ہیں یہ اکٹھے کر کے مجموعہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب عمل ہوتا ہے کسی آدمی کی طرف سے تو اسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو خود علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. ہاں جی، وہ تو خود جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. مگر فرشتے جو ہیں وہ سوموار کے دن سے لے کر سوموار کے بعد سے لے کر تو جمعرات تک کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعرات کو پیش کرتے ہیں. اور جمعرات کے بعد سے لے کر جو اعمال ہیں سوموار تک کے تو وہ اعمال جو ہیں وہ پھر سوموار کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو یہ عرض اعمال کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیے جانے کے دن ہیں، سوموار بھی اور جمعرات بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اور علت اور اس کا ایک اور سبب بتانا چاہتی ہیں ان دنوں کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. آپ نے فرمایا کہ میں ان 2 دنوں کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوموار کے دن پیش ہو تو اس وقت بھی میں روزہ دار ہوں، اور جب جمعرات کو پیش کیا جائے میرا اعمال نامہ تو اس وقت بھی میں روزے سے ہوں. میں اس لیے ان 2 دنوں کا روزہ رکھتا ہوں. واللہ تعالی عالم بالصواب. حدیث نمبر 8 تک 5 حدیثیں آج ہو گئی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی
ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث سے بہت سارے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے انوار اور اس کے برکات سے ہم سب کو روحانی طور پر مالا مال فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور دنیا اور آخرت کی مشکلات اور دنیا و آخرت کی پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے.